السلام علیکم ناظرین. ایگریکلچر جو ہے پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کرنے میں ایک بہت ہی اہم فیکٹر ہے. ایگریکلچر کا بہت وسیع اسکوپ ہے. پاکستان جو کہ ایک زرعی ملک ہے، آج اسی کی مناسبت سے آج ہماری ملاقات ہوئی ہے آزاد کشمیر کے سینئر ایگریکلچر انجینئر جناب محمود صاحب انتہائی ذہین شخص ہیں، انتہائی تجربہ کار پروفیشنل، اور آپ دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں سے، یونیورسٹی آف ٹوکیو سے، آسٹریلیا کی یونیورسٹی سے آپ فارغ التحصیل ہیں. آپ کے تجربے سے جو آپ نے گفتگو فرمائی، آئیے ناظرین ہم بھی اس گفتگو سے فائدہ مند ہوں. جی موقع کی غنیمت جان لیں، یا ہماری آپ جان لیں اس کو کہ ایک خوش قسمتی ہے کہ ابھی ہمارے بیچ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر ایگریکلچر انجینئر جناب محمود صاحب. آپ ایک انتہائی ٹاپ پروفیشنل ہیں. آپ ریلیٹڈ ہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے، اور ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کی بے شمار سروسز ہیں جو کہ انویلیویبل ہیں. زمین کی جو فرٹیلیٹی ہوتی ہے، اس کے علاوہ باقی جو جدید ایک فارمنگ کے لحاظ سے سر کا جو ہے وہ ایک انتہائی پروفیشنل بیک گراؤنڈ ہے. اور ابھی ہم سر سے جانیں گے کہ ضلع بھیمبر کے اندر جس طرح ہمارے جو ضیاء صاحب کی جو فارمنگ ہے انہوں نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے، تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں ہمارے زمین کی جو فرٹیلیٹی ہے فصلوں کے اعتبار سے؟ تو پلیز آپ کوئی گفتگو کریں. محمود صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ برادران کا انتہائی مشکور ہوں. تھینک یو کہ سرے رائے آپ سے ملاقات ہوئی ہے، بلکہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے آپ کو پایا. وہ مجھ سے کچھ کوشچن کرنے کی کوشش کی ہے اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کہ پرٹیکولرلی میں اور میرا ڈپارٹمنٹ فارمرز کے لیے ان کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری بھی خوش قسمتی ہے کہ آپ لکیلی ادھر بیٹھے ہوئے تھے. تو چلیں مجھے بھی اپنے جو ہے وہ اس جو ہماری زراعت کی ترقی ہے اس میں کچھ بولنے کا یا اس کی ترقی میں کچھ حصہ ڈالنے کا موقع آپ نے بخشا. اس کے لیے میں پھر اگین جو ہے آپ کا پرٹیکولرلی مشکور ہوں. جو میری سیکشن ہے، کیونکہ زراعت میں ہمارے مختلف لوگ ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں. کچھ جو ہے وہ فصلات کا کام کر رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ زرعی انپٹس سپلائیز وغیرہ اس کا کام کر رہے ہیں. کچھ جو ہے وہ ہمارے شجر ہیں جو باغات ہیں وہ لگانے والے شعبے ہیں. لیکن جس شعبہ میں ہوں، جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں، اس کا نام ہے فارم میکنائزیشن. ان شارٹ فارم میکنائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو زمینیں ہیں انہیں مشینوں کے ذریعے ان کی کاشت کی جائے. آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے مشینی کاشت کا رواج چلا آ رہا ہے. بالکل. چونکہ جہاں 50 بندے کام کرتے ہیں ایک دن میں، بالکل ادھر مشین جو ہے وہ 2 گھنٹے میں کام کر لیتی ہے. اس سے یہ ہے کہ آپ کا ٹائم بھی بچتا ہے اور آپ کے پیسے بھی بچتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ پوری دنیا میں تو بہت اچھی میکنائزیشن ہے. لیکن بیڈ لک کہ ہمارا ملک جو ہے ابھی پسماندہ ہے، اور پھر ہمارا جو آزاد کشمیر کا پرٹیکولر ایریا ہے اس میں ہم وہ جس طرح کی دنیا میکنائزیشن کر رہی ہے وہ تو نہیں کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی ہم اپنے جو وسائل ہیں اس میں رہتے ہوئے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر سب ڈویژن تک ہماری مشین پہنچے. ایگزیکٹلی. تاکہ فارمرز کو سستے ریٹس پہ ٹریکٹر مل سکے اور بر وقت مل سکے. کیونکہ فارمرز کے پاس ایک بڑا شارٹ ٹائم ہوتا ہے جس میں اس نے فارمنگ اپنی کرنی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. مطلب اگر اس نے سوئنگ کرنی ہے تو فاسٹ ٹائم ہے، اگر اس نے ہارویسٹنگ کرنی ہے تو فاسٹ ٹائم ہے. اگر وہ لیٹ ہو جائے گا، بارش اس طرح کے موسم ہوتے ہیں جس سے اس کی فصل متاثر ہوتی ہے. تو یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بر وقت سوئنگ ہو، اور جو اس کی ہارویسٹنگ ہے وہ بر وقت ہو، اور جو اس کی تھریشنگ ہے اور الٹیمیٹلی جو اس کی اسٹوریج ہے وہ بر وقت ہو جائے. ایک تو یہ ہے. دوسرا ریسنٹلی ہماری گورنمنٹ نے، جو ریسنٹ گورنمنٹ ہے فاروق حیدر صاحب کی، جو مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہے آزاد کشمیر میں، اس میں ہمارے منسٹر تھے طارق فاروق صاحب جو اسی بالکل حلقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان کا ویژن یہ تھا کہ ہمارا جو
पर्टिकुलरली ये गंबर वाला डिस्ट्रिक्ट है, इसमें नाले हैं और नालों की वजह से ज़मीनों की ओरिजिन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक। तो वो आइडिया उन्होंने हमें दिया, हम प्रोफेशनल्स थे, हमने बैठ के हमने कहा कि एक तो चले ये नाले जो हैं इनकी प्रोटेक्शन हम कर लेते हैं ताकि ज़मीन जो है वो ज़ाया ना हो, प्रोडक्शन वाल्स के जरिए प्रोटेक्शन वाल लगा के। और इसमें फिर हमने जो है वो 4 काम शुरू किए। एक आइडिया था कि ज़मीनों को बचाना है, एग्जैक्टली, लेकिन चूँकि हमारे महकमे में प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल सही, तो उन्होंने फिर हमने बैठ के एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जो अभी उसको हम कह रहे हैं कि ये पायलट प्रोजेक्ट है। उस पायलट प्रोजेक्ट में हमने 5 एक्टिविटीज़ रखी हैं। ठीक। नंबर 1 हमने एक्टिविटी ये रखी है कि पहले तो ये है कि जो लैंड लेवलिंग वाली मशीनरी है, हमने वो उससे परचेज की है। चूँकि हम मशीन आपके पास होगी, आप फिर बाकी कार्रवाई तब करेंगे जब आपके पास टूल है। यानी फर्स्ट स्टेप जो है वो क्वालिटी ऑफ मशीन से है। मार्स पे लड़ाई तभी कर सकता है जब उसके पास गन हो, जब वो फुली आर्म्ड हो, फुली इक्विप्ड हो। तो पहले हमने जो है ना वो जो अपने वसाइल में रहते हुए जो गन्स थी एग्जैक्टली, वो हमने की, आपने उनकी तरसील की फार्मर तक। पहली ये हमारी। ठीक। दूसरी एक्टिविटी हमारी ये है कि हमने जो है वो प्रोटेक्शन वॉल्स लगाए, जिस तरह ये जो नाले हैं मुख्तलिफ, बिल्कुल, एक तो ये बड़े नाले हैं, जी जी, आपने देखा होगा कि देहातों में छोटी छोटी नालियाँ जो हैं कस्सियाँ टाइप होती हैं, कस्सियाँ, जी जी, वो एक ख़ास टाइम आने के बाद वो कस्सी की वजह वो भी कस बन जाती है। Exactly. और फार्मर्स का बड़ा नुकसान हो रहा है, उनकी ज़मीन आस्ता आस्ता जो है वो डिग्रेड होते होते उनकी फीस कम रह जाती है। वहाँ पे जो कल्टीवेशन हमने उन्हें टारगेट किया है इस प्रोजेक्ट में कि उनकी जो है वो ज़मीन जो हेरोइन का शिकार हो रही है उसके आगे प्रोटेक्शन बंद लगा के, और जो बाकी अगर उसके एरिया बचता है तो उसको जी, जी। रीफिल करके तो उसकी ज़मीन जो उसकी करंट ज़मीन है उसको एनहांस किया, जो उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दिया। एक तो ये, दूसरा ये है कि हम लूज स्टोन वॉल लगा रहे हैं। जो हमारा पहाड़ी एरिया है, जी जी, पहाड़ी एरिया में चूँकि स्लोपी ज़मीन है, एग्जैक्टली, स्लोपी एरिया, स्लोपी ज़मीनें हैं, तो उसमें बारिशों की वजह से काफ़ी सालों से भी हेरोइन का शिकार होती है। जी। फिर ये होता है कि उसमें भी गलियां बनना शुरू हो जाती हैं, एग्जैक्टली, तो वो गलियां कंट्रोल करने के लिए हम एक लूज स्टोन वॉल दे रहे हैं फार्मर्स को। और ये जो 2 एक्टिविटीज़ हैं इसमें 80-20 की शरह, मतलब 20 जो है वो 20% वो बेनिफिशरीज जो उनकी CEOs होंगी वहाँ, मतलब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस या जो कम्युनिटी है वहाँ, ठीक, वो शेयर डालेगी, और 80% जो है वो हमारी गवर्नमेंट उसमें अपना शेयर डाल के वो अपना एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं। तो 3 एक्टिविटीज़ हो गई हैं। चौथी ये है कि जैसे मैंने गुजारिश किया है कि ज़मीनों की जो टॉप साइल है, वो टॉप लेयर है, वो डिप्लीट हो रही है, वो ख़त्म हो रही है, बिल्कुल, बारिशों की वजह से। जी, या एक तरह की क्रॉप जब लगाते रहते हैं, जी जी, मतलब मुसलसल हम गंदम लगाते रहते हैं, बिल्कुल, तो वो जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जी जी, तो वो गंदम वो न्यूट्रिएंट्स उसको कंज्यूम कर absorb लेती है। उसे कंज्यूम नेक्स्ट कर आप लेती जब है। फिर गंदम उस पर काश्त करेंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी उसमें कम हो चुके होते हैं। आप जो है वो रिमेनिंग जो होते हैं वो इनसफिशिएंट होते हैं, इंसफिशिएंट होते हैं, उससे क्रॉप की आपकी वो जो यील्ड हासिल करना चाहते हैं वो यील्ड उससे हासिल नहीं होती है। तो हमने फिर ये क्रॉप रोटेशन शुरू की है। ठीक है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बीज हम फ्री दे रहे हैं। जी जी, मतलब जेई है, शफ्टल, बरसीम, लोसर, ये 4 किस्म के बीज हैं। इसको हम आप चारा भी कह सकते हैं, और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग भी करती है, जी, जी। और आपके जो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं उनको भी ये पूरा करती है। इसके अलावा हमने जो है इसी में आपसे मकई आपने काश्त की हुई है, तो जो जगह खाली बचती है उसमें ये होता है कि बारिशों से वो खाली जगह में भी ओरियन होती है, बिल्कुल, क्योंकि जब वो रेन ड्रॉप डायरेक्ट नीचे गिरता है तो ज़मीन आपकी वहाँ उससे डैमेज करता है। एग्जैक्टली, जब पानी आता है तो वो ज़मीन चल पड़ती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने इंटरक्रॉपिंग, कुछ दालें हैं जी जी, जो उसको जो है वो रेन ड्रॉप को डायरेक्ट वहाँ हिट नहीं होने देती। ठीक, तो एक तो ये है कि फार्मर्स का उससे वो दालें भी मिल जाती हैं, दूसरी बात ये है कि उनकी वो ज़मीन भी प्रोटेक्ट हो जाती है। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स रखी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो इतने वसाइल नहीं होते हैं कि हर फार्मर के घर जाके जी जी,
اس میں ہم ٹارگٹ یہی کرتے ہیں کہ جو موسٹ ورنریبل پلیس ہے جی جی اس کو ہم ٹارگٹ کر لیتے ہیں. پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس بندے کی کیپیسٹی بھی ہے, یہ 20% دے بھی سکتا ہے, ٹھیک ٹھیک, کچھ جو ہے وہ اس کا آؤٹ پٹ اچھا ہو. کام کرنا تو چاہتے ہیں لیکن شاید وہ جو ہم اس کا اسٹیمیٹ لگاتے ہیں اس کا 20% نہیں اس کا ہوتا, تو ہمیں پھر دیکھنا پڑتا ہے چلیں جس کا 20% ہے اس سے لے کے اس کا پھر کام کر دیتے ہیں. پھر ہم نے ہر سب ڈویژن میں آزاد کشمیر کے جتنے بھی سب ڈویژن اس میں ایک ہم نے بڑا سیمینار رکھا. ابھی ہم نے شروع کیا کورونا کی وجہ سے کیونکہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ کرنا پڑتی ہے, اس لیے ابھی ہم نے وہاں شروع نہیں کیا. صرف ایک سیمینار ہم نے مظفر آباد میں دیا ہے. جی جی, تو اسٹیٹ لیول کا کنسرن ہمیں یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا بیماری پھیل جائے. تو چلیں بات لمبی ہو رہی ہے, میں اس کو جو ہے وہ سم اپ کرتا ہوں. اور اس کو جو ہے وہ ایک تو ہم سیمینار ہر سب ڈویژن پہ ایک کر رہے ہیں. ٹھیک, اور اس میں ہم بلا رہے ہیں جو زراعت کے ایکسپرٹ ہیں, بالخصوص جو سائل کنزرویشن کے ایکسپرٹ ہیں, جو زمینیں بچانے کے ایکسپرٹ ہیں, جنہیں یہ پتہ ہے کہ زمین کو بچایا کیسے جاتا ہے. مختلف علاقوں میں مختلف طرح کے حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایک ہم جو ہے وہ انہیں دعوت دیں گے, وہ پاکستان سے لوگ آئیں گے اور بہت ماہرین ہوں گے. وہ فارمرز کو بھی اور ہمارے جو ایگریکلچر کے آفیسرز ہیں جو فرنٹ لائن کام کرنے والے ہیں ایگریکلچر میں, وہ انہیں بھی ٹرین کریں گے اور انہیں بھی بتائیں گے کہ آپ کی جو زمینیں ہیں, آپ کا جو یہ سر اس کو کس طرح سیو کرنا ہے. بالکل. اس کے علاوہ ہم نے فارمر فیلڈ ٹریننگز رکھی ہیں. ٹھیک, سے کسی جگہ ہم نے یہ ڈیمو پلاٹ لگایا ہے سائل ایروژن کنٹرول کرنے کے لیے. تو اس یونین کونسل کے فارمرز ہم نے 50 فارمرز بلانے اور انہیں ہم بتائیں گے کہ یہ ایکٹیویٹی ہم نے ایسے کی تھی اور اس کے یہ نتیجہ آ رہا ہے. ایگزیکٹلی, اور آپ بھی ایسا کریں. چلیں ہمارے پاس اگر وسائل ہوئے ہم آپ کو وسائل بھی مہیا کریں گے. بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر نو ہو ہمارے لوگوں کے پاس آزاد کشمیر میں وسائل بے شمار ہیں. لوگوں کے پاس لوگ وسائل خرچ بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں تسلی ہوتی کہ میں اگر یہ اپنے پیسے یہاں خرچ کر رہا ہوں تو آیا اس سے مجھے کوئی آؤٹ پٹ ملے گی یا نہیں. جی جی, یا ہو سکتا ہے کیا پتہ یہ میرا 100% جو ہے وہ سارا ویسٹیج میں چلا. یہ لیک آف کانفیڈنس ہے. لیک آف کانفیڈنس ہے. تو وہ یہ ٹریننگ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز یہ فارمرز کو ہم کانفیڈنس دینے کے لیے جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ دن رات لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں ابھی یہ کتنا ٹائم ہوا ہے لیکن میں ابھی بھی فیلڈ میں ہوں. وی آر فارچونیٹ انف کہ آج ہمارے پاس ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان آزاد کشمیر کے سینئر ایگریکلچر انجینئر جناب محمود صاحب بھی ہمارے درمیان موجود تھے. تو آج کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے, جو ہمارا جو وی لاگ تھا, اس کو انہوں نے مزید افیکٹو بنایا. ہمارا جو بھی جو ہمارا سیشن ہوا, اٹ واز کوائٹ فروٹفل, اٹ واز مائنڈ کنزیومنگ سیشن. انہوں نے زراعت کے حوالے سے بیش بہا باتیں کی اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آج کل دنیا جو ماڈرن ورلڈ ہے یہ ایک میکینک دور میں یعنی ایک مشین دور میں داخل ہو چکی ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان جو ہے وہ ریسورسز کے اعتبار سے پاکستان جو ہے فائنینشلی اتنا انریچ نہیں ہے کہ ہم بھی وہاں پہ وہ ٹیکنیکس جو ہے ہم یہاں پہ اپلیکیبل کر سکیں. یعنی جو ہے نا پریگمیٹیکلی یہاں پہ وہ نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے نا ایک آزاد کشمیر میں گورنمنٹ کے تعاون سے ایک پائلٹ پروجیکٹ کو یہ ہیڈ کر رہے ہیں, اس پروجیکٹ کے انچارج ہے. اس کی جو خاص باتیں یہ ہیں کہ ہمارے زمینوں کو جو سہمت ہو کے مسائل ایروژن کے جو مسائل ہیں ان کے تدارک کے لیے, اور اس کے علاوہ جو ہماری فارمنگ ہے, جو فرٹیلیٹی کا جو لیول ہوتا ہے زمینوں کا, اس کو بہتر بنانے کے لیے یہ کسانوں کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں یہ آزاد کشمیر بھر میں اسٹیٹ لیول پہ سیمینارز بھی کنڈکٹ کر رہے ہیں. لیکن چونکہ ابھی ایک ایپیڈیمک کا موسم ہے تو اس لحاظ سے جو ایس او پیز کو بھی وہ آبزرو کر رہے ہیں. تو انتہائی ایک ہمارا پرمغز گفتگو ہوئی جناب محمود صاحب سے. محمود صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہوئے. تو ہماری بہت خوش قسمتی ہے بلکہ ہم سب کی کہ ہم نے ان کے ایک تجربے سے, ان کی باتوں سے ہم انشاءاللہ یہ جو ہماری باتیں ہیں آگے کسان تک جائیں گی. آپ کا بہت شکریہ.